بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے وسوسہ سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں اور اذکار بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ دوسرے حصے میں بھی ہم کچھ علاج بیان کریں گے جو کہ کچھ غذاؤں سے متعلق ہے اور کچھ اس طرح کے افعال سے متعلق ہے جو انسان کو وسوسے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے انار۔ دن میں کسی بھی وقت انار کا استعمال کرنا انسان کو وسوسہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص انار کا ایک دانہ استعمال کرتا ہے وہ 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ بس اس میں انار کس طرح کا ہو، انار کی کون سی قسم ہو، اس میں انار کی تمام اقسام شامل ہے۔ انار کی کوئی بھی قسم دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ وسوسے سے دور ہو جائیں گے۔ اس طرح روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو انار کا دانہ ہے ان دانوں میں سے ایک دانہ جنت کا ضرور ہوتا ہے۔ تو انار بہت مفید چیز ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے، انسان وسوسے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا دوسرا علاج ہے انسان ہوائے نفس کی مخالفت کرے، چونکہ وسوسہ حقیقت میں شیطان کا القاء ہوتا ہے۔ شیطان آپ پر وار کرتا ہے، آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ انسان کے دل کو ابھارتا ہے، تو فلاں کام کر، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں وہ کرنا چاہیے۔ جب انسان کو اس طرح اس کا ہوائے نفس کہتا ہے کہ مجھے فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، تو جب انسان اپنی اس ہوائے نفس کی مخالفت کرے گا تو حقیقت میں وہ شیطان کی مخالفت ہوگی۔ جب شیطان کی مخالفت ہوگی، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، جب اس کا تکرار بڑھ جائے گا تو شیطان کا وار اور شیطان کا حملہ بھی آہستہ آہستہ اس پر رک جائے گا۔ اس کا تیسرا علاج ہے کہ انسان بار بار آخرت اور موت کو یاد کرے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا مجھے ہر ٹائم بہت وسوسہ ہوتا رہتا ہے، اس وسوسے کا کوئی علاج بیان فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو محمد اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رشتہ دار تمہیں قبر میں دفنا جائیں گے، تم اپنی قبر کو یاد کرو، اور جب تمہیں دفنا کے تمہیں اس گڑھے کے اندر بند کر کے تمہارے رشتہ دار وہاں سے پلٹ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد تمہارے جسم کا گوشت تم سے جدا ہو جائے گا، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے تمہارے جسم کے گوشت کو کھا جائیں گے، بے شک جب تم اس چیز کو یاد کرو گے تو یہ تمہیں وسوسے سے نجات دلائے گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب میں نے اپنی موت کا تصور کیا، جب میں نے آخرت کو یاد کیا تو مجھ سے وسوسہ دور ہو گیا۔ اس کا چوتھا علاج ہے انسان روزہ رکھے۔ حماد ابن عثمان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک ماہ میں 3 روزے رکھنا پورے دہر اور پورے زمانے کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی ایک مہینے میں انسان 3 دن روزہ رکھے تو حقیقت میں اس کو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے سینے میں جتنے بھی وسوسے موجود ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے نماز کے اوقات کی پابندی کرنا۔ گزشتہ ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ جس طرح غفلت انسان کو وسوسے میں ڈالتی ہے، اسی طرح نماز کے اوقات کی پرواہ نہ کرنا۔ اذان ہو رہی ہے، ٹائم گزر رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، نماز کہیں بھاگی نہیں جا رہی، یہ حقیقت میں انسان کے اندر اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان نماز کے اوقات کی پابندی کرے گا اور ان کو ان کی فضیلت کے وقت میں انجام دے گا تو اس سے وسوسہ دور ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کی پرواہ نہ کرنا حقیقت میں شیطان کے جھانسے میں اور اس کی پھانس میں آنے والا ایک جال ہے۔ چھٹی چیز ہے مسواک کرنا اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر مسواک کا استعمال کرنا لازم ہے کیونکہ یہ سینے کے وسوسے کو دور کرتا ہے۔ ساتویں چیز ہے اپنے سر کو بیری کے پتوں سے دھونا، جس کو ہم آب سدر بھی کہتے ہیں، بیری کے پتوں سے دھونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سروں کو بیری کے پتوں سے دھویا کرو کیونکہ یہ مقرب فرشتے اور نبی مرسل کی تقدیس کا موجب بنتا ہے۔ جو اپنے سر کو بیری کے پتوں سے دھوئے گا خدا 70 دن تک اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ بس جس شخص کو خدا 70 دن شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے وہ خدا کی معصیت انجام نہیں دے گا۔ جب وہ خدا کی معصیت انجام نہیں دے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا آخری علاج ہے اپنی داڑھی کو، اپنے سر کے بالوں کو خضاب کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خضاب میں 14 خصوصیات ہیں اور یہ شیطان کے وسوسے کو کم کرتا ہے۔ دعا خلاق دو عالم سے کہ خالق کریم ہمیں ہر قسم کے شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔